سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، عافیت میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ آپ سب کے لیے بہت 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 دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر آسان کریں، آپ کے علم کے لیے، آپ کی صحت کے لیے بہت دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ مکمل کروائے، اور اللہ کرے کہ آپ کو یہ علم بہت فائدہ دے۔ لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تعالی فی سورة الانبیاء، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ سورہ الانبیاء کی یہ پہلی ہی آیت بہت جھنجھوڑنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے۔ کیا؟ حسابہم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، مسلسل منہ موڑے جا رہے ہیں، اعراض کیے جا رہے ہیں۔ حساب قریب آ گیا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ کہاں قریب آ گیا؟ حساب تو بہت دور ہے۔ حساب تو روز قیامت ہونا ہے، اور قیامت تو بھی بہت دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ آنکھ بند ہوتے ہی حساب کھل جائے گا، کلیئر ہو جائے گا سب کچھ کہ کتنے پانی میں ہیں۔ غور کریں اس آیت پر، اقترب للناس، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کا حساب۔ اقتربہ قریب آ گیا، حساب پیش ہے اور فائل ہے۔ حساب ان کا قریب آ گیا ہے، اور ان کی حالت یہ ہے وہم فی غفلۃ معرضون، ما یأتیہم ذکر من ربہم الا استمعوہ، وہ اس کو سنتے ہیں اور مگر وہ کھیلتے ہیں، غفلت میں ہیں۔
کیا مطلب ہے نان سیریس ایٹیٹیوڈ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی نئی بات سامنے آتی ہے، کسی کی زبان سے سنتے ہیں، ٹی وی پر، نیٹ پر، کسی درس میں، ہم سیریس ہی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل غافل ہو چکے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی رونقوں میں، کھیل تماشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہت ساری اٹریکشنز ہیں، چند لمحوں کے لیے سوچ آتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی مصروفیت، وہی روٹین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حساب اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ایسی یاد جو کہ ہمارے عمل، ہماری روٹین کو بدل کے رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہی میری آنکھ بند ہوگی، میرا حساب شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد رکھیں، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس آیت کو آج کے لیسن میں رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس آیت کا پہلا لفظ اقتربا آج کے نئے باب کا لفظ ہے، اور ہمارا آج کا نیا باب مزید فی میں باب ہے، باب افتعال۔ شروع میں آپ نے حمزہ بولنا ہے، پھر فا کلمہ کے بعد زائد تا بولنی ہے، پھر عین کلمہ کے بعد ایک الف آتا ہے، اور آخر میں لام کلمہ آئے گا۔ تو مولڈ کیا بن گیا؟ الف، فا، تا، عین، الف، لام۔ افتعالن، افتعالن، بولیے آپ بھی، افتعالن۔ افتعالن کے وزن پہ جو پہلا لفظ میرے ذہن میں آیا، ابھی جو بات بھی ہم کر رہے تھے کہ حساب قریب آ گیا، تو امتحان، امتحان، انتظار، اجتماع، انتخاب، اختلاف، اجتناب، ہر جگہ پہ تا کے نیچے زیر آئے گی۔ ان ابواب کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے جتنے بھی الفاظ بن رہے ہیں تقریباً ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور بہت غلط بولتے ہیں، تو ان سے ہمیں ایک مولڈ مل رہا ہے کہ ہم نے کیسے بولنا ہے۔ اجتناب، ہم عام طور پر تا پہ زبر کے ساتھ بولتے ہیں، اجتناب۔ اقتدار، اقتباس، اجتہاد، اشتعال، اختیار، احتیاط۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ امتحان کے حروف اصلی کون سے ہیں، بتا سکتے ہیں آپ؟ چیٹ میں بات کیجئے، بتائیے۔ امتحان، حمزہ ہٹ گیا اور تا بھی باپ کی ہے، الف بھی درمیان میں ایڈیشنل ہے، تو کیا اب نکلا؟ میم، ہا، نون۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے تا ضرور بولنی ہے۔ تو دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ اس وزن پہ آنے والے جو حروف ہیں ان میں اور بھی کافی ہم اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ احتساب، اجتہاد، استماع، انتقام، اختلاف، یہ تو ہو گیا، اعتراف، اعتبار، اختصار، انتشار، احترام، پھر اہتمام۔ یہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اسی وزن پہ آ رہے ہیں۔
انتظار، یہ سارے ہمارے اردو بول چال کے لفظ ہیں اور ہمیں ان کے معنی بھی آتے ہیں، سمجھ میں بھی آ رہے ہیں۔ تو کیا کریں، سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں ماضی، ماضی ہی بنتا ہے نا سب سے پہلے، تو آئے گا کیا پہلے ماضی میں؟ پہلے اس کے ساتھ الف لگے گا، پھر فا کلمہ کے بعد تا، تو ہم بناتے ہیں ہوا کا ماضی پہلے حمزہ، فا کلمہ ساکن، تا کے اوپر زبر، عین کلمہ پر بھی زبر اور لام کلمہ پر بھی زبر۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فعل ماضی میں لام کلمہ پر زبر یہ عموماً آتی ہے، عین کلمہ زیر والا یا زبر والا یا پیش والا ہو سکتا ہے، لیکن لام کلمہ پر زبر ہی آتی ہے۔ تو بنا لیتے ہیں پہلے افتعالا، افتعالا یہ بن گیا ہے ہوا کا فعل ماضی۔ تو کوئی گردان کرنے کی ہمت کرے گا؟ کیا خیال ہے، کوئی کر سکتا ہے گردان؟ ایسا کرتے ہیں کہ میں ہی کرتی ہوں، پہلے میں ہی کر دیتی ہوں۔ ہاتھ کھڑا کیجئے، کوئی کر رہا ہے؟ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام جی رضا، ماشاءاللہ۔ جی میں کہتی ہوں انشاءاللہ باجی، ٹرائی کرتی ہوں۔ افتعالا، افتعالا، افتعال سوری افتعالا، افتعالا، افتعالو، افتعالت، افتعالتا، افتعالنا، صحیح جا رہی ہوں؟ بالکل صحیح جا رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت دے، بہت خوشی آمین ہو رہی ہے مجھے۔ الحمدللہ۔ نیکسٹ ہے افتعالتا، افتعالتما، نہیں نہیں، افتعالتم۔ آج پہلے مؤنث کا بولیے پھر اس کے بعد حاضر کا۔ افتعالت، افتعالت، افتعالتا، افتعالنا، پھر افتعالتا، افتعالتما، افتعالتم، افتعالتی، افتعالتما، افتعالتن، then افتعالتو، افتعالنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی کچھ دینے کو دل چاہ رہا ہے آپ کو گفٹ، کیا کروں؟ الحمدللہ خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ایک دیکھیں وزن آ جاتا نا جب ہمارے سامنے۔ اگر آپ کو گردان اچھے سے آتی ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگلے موڑ تو بنتے چلے جائیں گے۔ صرف آپ کے سامنے جو ہوا کا فعل ماضی ہے نا، جو بھی وزن بن رہا ہے وہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ آگے بہت آسان ہو جائے گی۔ اور مجھے بہت امید ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سے اور لوگ بھی بنا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہوں گے ضرور۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں، پھر اگلی گردان کسی سے کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں آپ بتائیے، کون بتائے گا؟ امتحانہ سے سوری امتحان سے فعل ماضی بنائیے، کون بنائے گا؟ جی جی باجی السلام علیکم۔ ناز آپ بتائیے۔ جی باجی امتحان سے بنے گا امتحنا۔ شاباش۔ اور اگلا کون ہے وہ بتائے؟ نون و را، آسیہ عبد الباسط جی جی ہلو آپ بتائیے۔ نون زو را، نظرا، اچھا انتظرا، انتظرا اس کا مثنیٰ شاباش ہوگا انتظرا اور جمع ہوگی انتظرو اور مونس ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 5 کا سیگا جی اتنا ہی بس، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی مجھے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگ، میرے خیال ہے چل پڑی ہے گاڑی آپ کی علم کی، ہے نا؟ جیم میم عین۔ اب مسعود کیا نام ہے کیا؟ قائمہ مسعود۔ جی جی میری آواز آ رہی جی بالکل بالکل آ ہے؟ رہی جی ہے۔ جین، میم اور این آپ نے کہا نا، روٹ ورڈس، سوری کٹ ہو گیا تھا۔
इज्तिमा से बनाइए माजी, इज्तमा। इज्तमा, जी। मीम के बाद अलिफ नहीं आएगा, इज्तमा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो क्या ख्याल है कि इम्तिहान से भी गर्दान कर ले? कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। रिजवान? जी बच्चे। वालेकुम जी। इम्तहाना, इम्तहाना, इम्तहानु, इम्तहानत, इम्तहानता, इम्तहाना, इम्तहान, इम्तहानता, इम्तहानतुमा, इम्तहानतुम, इम्तहानती, इम्तहानतुमा, इम्तहानतुन्ना, इम्तहानतु, इम्तहाना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी इल्मिक, माशाल्लाह। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो फिर इसका मतलब है कि आपकी इसका माजी तो पक्का हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, तकरीबन कोई कुछ थोड़ा सा आगे है, कुछ थोड़ा सा स्लो है समझने में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लेसन के एंड तक सबको गर्दान बहुत अच्छे से आ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें, अब हम बना लेते हैं फिर मुजारे। तो इसके लिए क्या स्टेप लेंगे कि सबसे पहली बात आएगी कि फेल मुजारे के शुरू में अलामत मुजारे लगती है ना? तो अलामत मुजारे भी लगाएंगे या, और उस पर लगाएंगे ज़बर। आप नोट कर रहे हैं ना कि शुरू के जो 3 अबवाब हमने पढ़े, इफ़ाल, तफ़ील, मुफ़ाला, ये 3 जो थे, इन तीनों के ऊपर अलामत मुजारे पे पेश आ रही थी, ठीक है ना? तो अब उसके बाद फिर ज़बर आई, फिर उसके बाद एक पे पेश भी आई, लेकिन एंड पे जब हम सारे कंपेयर करेंगे तमाम अबवाब, तो एक चार्ट बनाएंगे इंशाल्लाह, जिसपे तमाम पे होगा कि अलामत मुज़ारे किस तरह चेंज हुई और आइन कलिमा की हरकत का भी क्या रहा, अलग अलग सबके होंगे कंपैरेटिव। तो पहले हमने इस बाब में फेल मुज़ारे की अलामत पर या लगाई, और हमज़ातुल वस्ल तो वैसे ही उड़ गया ना। इस बाब का जो अलिफ है ना शुरू का, इफ आल, ये हमज़ातुल वस्ल है, और ये असली नहीं है, सॉरी, बाब है इफ्तियाल। तो जब ये जरूरत पड़ेगी तो हम इसको उड़ा सकते हैं, बाज़ औक़ात लिखा हुआ रहेगा और बाज़ औक़ात लिखा हुआ भी नहीं रहेगा। तो जब ये माजी में मुजारे में आएगा तो ये लिखा हुआ भी नहीं होगा। तो साथ ही फा कलिमा आ गया, यफ, ता के ऊपर जबर देंगे, जी। ये नोट आपने करना है कि शुरू में अलामत मुजारे जबर के साथ, आइन कलिमा के नीचे जेर, ये बाब इफ्तिआल की मुजारे की अलामतें हैं। तो मैं दोबारा से बोल देती हूँ, अलामत मुजारे शुरू में लगाएंगे और इस पर जबर आएगी। उसके बाद बाब इफ्तिआल के फिर माजी का हमने पहला सीगा अगर लगा दिया, लेकिन शुरू का हमज़ातुल वस्ल है चूंकि, वो उसको हम हटा देंगे, आइन कलिमा के नीचे जेर लगाएंगे, और लाम कलिमा पर पेश ही आती है मुजारे में। तो ये आपका मुजारे बन गया यफ्ताइलु, ठीक। पहले 3 अबवाब में अलामत मुजारे पेश के साथ आई थी, चौथे बाब से अलामत मुजारे जबर के साथ चल रही है। अलामत मुजारे जबर के साथ और फा कलिमा सुकून के साथ
ماضی میں بھی فا کلمہ سکون کے ساتھ تھا، زائد تا زبر کے ساتھ، یہاں بھی عین کلمہ زیر کے ساتھ آئے گا، اور لام کلمہ تو مضارع کا پیشی کے ساتھ ہوتا ہے، تو مضارع بن گیا یفتعلو، ہوا کا سیغہ یفتعلو۔ جب ہوا کا سیغہ مل گیا تو پھر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اب گردان کرنا آپ کے لیے بالکل حلوے کی طرح، بہت آسانی سے تیار ہونے والا اور بہت آسانی کے ساتھ نگلنے والا، نگلا جانے والا۔ تو میں بول دیتی ہوں ایک دفعہ، یفتعلو، یفتعلانی، یفتعلون، تفتعلو، تفتعلانی، یفتعلنا۔ آپ کو اچھی طرح اب تو یاد ہو گیا ہوگا، جو چھٹا سیغہ ہے نا وہ پہلے سیغے سے بنتا ہے، اس پہ علامت مضارع وہی آئے گی، یفتعلنا، تفتعلو، تفتعلانی، تفتعلون، تفتعلینا، تفتعلانی، تفتعلنا، افتعلو، نفتعلو۔ ٹھیک، آپ کو یاد ہوگا اب فال اور تفاعل، علامت مضارع زبر والی تھی اور عین کلمہ بھی زبر والا ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوا، دونوں کی ملی جلی صورت کہ علامت مضارع زبر کے ساتھ اور عین کلمہ زیر والا ہو گیا، افتعل یفتعلو، امتحن یمتحنو۔ یہ درمیان میں تھوڑا سا سکرین اس کا ہو گیا، آپ کو سکرین نظر نہیں آ رہی تھی، کیا میں دوبارہ بول دوں مضارع کی گردان؟ چیٹ میں بتا دیجئے۔ الحمدللہ، انا یم امتحان، انتظر ينتظر، انتظار، اقترب يقترب، اجتماع يجتمع، اجتماعا، انتخب ينتخب، انتخابا، اقترب يقترب، اقترابا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اقترب یقترب، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو اقتراباً ہے نا، تا کے نیچے زیر نہیں ہے، یہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن یہ آ کے نہیں دے رہی تھی زیر نیچے، تا کے پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ تھا، بار بار پھر زبر آ جاتی تھی، تو پھر ہم نے چھوڑ ہی دیا اس کو۔ اس پہ آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اقتراباً، بلکہ را کے بعد الف بھی نہیں ہے، اقتراباً۔ آگے چلتے ہیں ہم، تو آپ اس کو میں بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے روٹ آئے ہیں؟ اجتماع میں کیا ہے روٹ، کیا ہے اس میں چیٹ میں بتائیے، اجتماع میں روٹ کیا ہے؟ جین میم عین، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک، درست۔ اور پھر اس کے بعد انتخابہ میں
انتخبا، نون خوابا، شاباش. اور اقتربا میں ٹھیک ہے. چلیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے. اب آگے چلتے ہیں ہم. ماضی کے گردان دوبارہ کر دوں ایک، کون کرے گا؟ کاف را با. جی سعدیہ احمد آپ کیجئے. اقترا اقترب جی اقتربا، اقتربا، اقتربو، اقتربت، ٹھیک. اقتربتا، اقتربنا، اقتربتا، اقتربتما، اقتربتم، اقتربتی، اقتربتما، اقتربتن، اقتربتو، اقتربنا. اقتربنا، نون کو نا، لمبا کریں. جی جی. کیسے ہوتی ہے نا، اقتربنا، جیسے جی کوئی لفظ ہم، آتا ہے یا کسی بھی اس میں لفظ میں ڈاؤٹ میں ہوں تو جی میں فوراً نہ گردان بولا شروع کر دیتی ہوں. تو جی جی مجھے اس سے پھر ہو جاتا ہے کہ وزن اصل میں ہے کیا، تو اس میں غلطی کر رہی ہوں یا لکھا ہوا کہیں غلط ہے. تو زبان سے آٹومیٹکلی نکلنا چاہیے جو بھی اوزان ہے، مادے کچھ بھی ہوں، لیکن آپ کے وزن آپ کی بالکل جیسے فلوئنٹ ہونے چاہیے. تو ابھی آپ ماشاءاللہ گردانے تو کر رہے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو پریکٹس شروع کروائی تھی وہ میں بہت معذرت سے کہتی ہوں کہ وہ مکمل نہیں ہوا میرا ٹاسک، کہ بہت کم لوگوں نے بھیجی اور اس میں مجھے کوئی اتنا آپ لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ موٹیویشن نظر نہیں آئی. سچی جو بات ہے، مایوسی ہوئی مجھے تھوڑی سی کہ مجھے اتنی زیادہ نہیں ملی تو ہے. جن لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور دیکھیں جو بھی کرے گا نا فائدہ اپنا ہی ہوگا. ابھی پچھلے دنوں میں ایک لیکچر سن بھی رہی تھی اور پڑھ بھی رہی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ جو ایک تو ہے دن کو سیکھنا سکھانا، بہت اجر کا باعث ہے. ایک رات کے وقت بھی کوئی اگر مذاکرہ کرتا ہے یا سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے پوری رات اس نے قیام کیا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے. رات کا سیکھنا اور سکھانا پوری رات قیام کرنے سے بڑھ کے اس کا اجر ہے. تو مجھے تو اس وقت سے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اگر بعض اوقات رات کو اب ظاہر ہے کہ سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں، تو کبھی اس طرح ہو جائے کہ یہ کام ہی نہیں ختم ہو رہا. اور میرے ساتھ آج کل یہی ہے کہ چونکہ لیسن ساتھ کے ساتھ بنتے ہیں، ساتھ کے ساتھ اس میں سلائڈ بھی بن رہی ہوتی ہیں، درستگی بھی ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے اس وقت تھکن ہوتی تھی، لیکن جب سے میں نے وہ بات سنی اور پڑھی، اور میری تو تھکن ہی ساری اتر گئی کہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کی کیفیت کو بھی سمجھ رہا ہے، آپ کی تھکن کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کی محنت کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کی لگن کو بھی دیکھ رہا ہے. اپنی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کی کتاب سیکھنے اور سکھانے کے لیے کریں، تو آپ کو یہ تھکن بہت خوشی کا باعث ہوگی آپ کی انشاءاللہ. تو یہ ہو گیا مضارع. جی کون کرے گا؟ جی اسماء مون آپ مضارع کا کیجئے. ایک طربہ سے مضارع پہلے بنائیے پھر اس کا گردان کیجئے. اقتربا، یقتربو، مضارع یقتربو، یقتربانی، یقتربونا، تقتربو، تقتربانی، یقتربنا، تقتربو، تقتربانی، تقتربونا، تقتربینا، تقتربو، تقتربنا، اقتربو، نقتربو. یہاں سے آپ نے تھوڑی سی کر دی، لیکن مجھے پتا ہے آپ کو آتا ہے، لیکن ماشاءاللہ سپیڈ آپ کی اچھی تھی، اس سے بھی بہتر ہو سکتی ہے.
تقتربینا، جی تقتربانی، تقتربنا، ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے الحمدللہ. تو اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب اقتربا، قریب آ گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک جگہ پہ اور اس باب کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اقتربت الساعۃ. یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے. یہ جو الفاظ جو ہیں آئے ہیں ایک جگہ پر، اقتربت الساعۃ، قریب آئی ہے، آ گئی ہے گھڑی. گھڑی سے مراد اکثر یہ قیامت کا نام بھی ہے نا، الساعہ الف لام کے ساتھ، تو قیامت کو بھی الساعہ کہتے ہیں. تو قیامت قریب آ لگی ہے. چوتھا صیغہ ہے اقترابہ کا. تو باب افتعال کا ایک ماضی ہے اغتنم، اغتنم یغتنم، مصدر بنے گا اغتنامن. اغتنام کا جو لفظ ہے نا، ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے. تو اردو میں چونکہ ہم نہیں کرتے تو اس کا معنی ڈکشنری بتا دے گی. بہرحال اس کا معنی بنتا ہے غنیمت جاننا، غنیمت سمجھنا. تو کیا خیال ہے ہم اس سے فعل امر بنائیں؟ فعل امر کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیں گے حاضر کا صیغہ. حاضر کا صیغہ لیا تو تفتعلو، حاضر کا صیغہ ہو گیا. تو فعل مضارع کا جو صیغہ ہم نے حاضر کا لیا ہے اس کو اخف کر دیں، ساکن ہو گیا لام کلمہ. اور دوسرا سٹیپ ہوگا پھر کہ اگلا سٹیپ کہ علامت مضارع کو ہٹا دیں. ہٹا دیا، پڑھے، اگر پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہے. پڑھا جا رہا ہے؟ چیٹ نہیں چل رہی، نہیں پڑھا جا رہا. تو اس کے شروع میں وہی رول ہے جو ہم نے ثلاثی مجرد میں بھی کیا تھا. الف لگائیے، آگے پیش نظر آ رہی ہے تو پیش لگے گی، ورنہ زیر لگا دیجئے آنکھیں بند کر کے. تو ہم نے زیر لگا دی اور یہ بن گیا افتعل، افتعل. تو غین نون میم سے کیا بنے گا؟ باب میں آئے گا تو باب کی تا بھی لگے گی. تغتنموں سے تغتنم، پھر علامت مضارع ہٹا دی، نہیں پڑھا جا رہا تو حمزہ لگا لیا، اغتنم، اغتنم. بڑی دیر بعد ایسا لفظ آیا ہے کہ جو پڑھا نہیں جا رہا، نہیں تو ابواب جب سے شروع کیے ہیں پڑھا جا رہا تھا. تو پڑھنے کے لیے ہم نے حمزۃ الوصل لگایا. رول کا آپ کو پتا ہے، حمزۃ الوصل یا زیر کے ساتھ لگتا ہے یا پیش کے ساتھ. اگر پیش نظر نہیں آ رہی تو زیر لگا دیں گے، اور زیر لگ گئی تو ہمارا فعل تیار ہو گیا. اغتنم معنی یہ ہے تو غنیمت سمجھ، تو غنیمت جان. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے، اغتنم تو غنیمت جان، خمسن پانچ کو غنیمت سمجھ، قبل خمسن پانچ سے پہلے. اغتنم تو غنیمت سمجھ، خمسن پانچ کو، قبل خمسن پانچ سے پہلے. پھر فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ اپنے بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت سمجھ اپنی بیماری سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور اپنی امیری کو قبل فقرک، فقر سے پہلے. وفراغک، اور اپنی فراغت کو
قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے. اپنی فرصت کو غنیمت سمجھ، اپنی مصروفیت سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ، اپنی موت سے پہلے. بہت ہی زبردست میسج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، جوانی دی ہے. بڑھاپا آ جائے گا تو ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے ہم. صحت دی ہے، بیماری آ جائے گی تو کچھ نہیں کر سکیں گے، کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. اب بھی کچھ کر لیں. آج پیسہ ہے، خرچ کر لیں. آخرت بنا لیں، آخرت بنانے کے لیے خرچ کریں. کل جب نہیں ہوگا، محتاجی ہو جائے گی تو خواہش بھی کریں گے تو خرچ نہیں کر سکیں گے. آج فرصت ہے لیکن کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کام بھی کوئی نہیں ہے لیکن بہت کام بھی ہے. فرصت بھی ہے لیکن ٹائم کسی کے پاس نہیں. سارے کے سارے فارغ ہیں، ویلے ہیں، لیکن سب کے سب بہت مصروف ہیں. تو جو فرصت ہے اسے غنیمت سمجھے. کل مصروفیت ہو جائے گی تو بالکل وقت نہیں ملے گا. اور زندگی کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہے. زندگی ہے تو سب کچھ ممکن ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہوگی تو 2 رکعت نماز پڑھنے کو بھی ترسے گا بندہ. لیکن قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں. یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں جو وہ کہہ رہا ہے. وہ نفل کے لیے ترس رہا ہے اور یہاں ہم فرائض چھوڑ رہے ہیں، فرائض چھوڑے جا رہے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی. اس کی نماز کے بارے میں سوال ہوگا. تو جو نماز نہیں پڑھتے ذرا سوچیں کیا جواب دے گی اللہ تعالیٰ کو. کسی حال میں جس کی معافی نہیں ہے، نماز کی کسی حال میں بھی معافی نہیں ہے. گنجائشیں ہیں، دی گئی ہے آپ کو، لیکن ہم بڑے مزے سے زندگیاں گزار رہے ہیں. یہ حدیث بہت خوبصورت ہے، اس کو یاد کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. شاید اللہ ہمارے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے. اغتنم خمسن قبل خمسن، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک، وغناک قبل فقرک، وحیاتک قبل موتک. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو فعل امر کے بعد ہم فعل نہیں بنا لیں، اس کے لیے بھی فعل مضارع حاضر کا صیغہ لیں گے. تو سٹیپ 1 ہے حاضر کا صیغہ لیا، تفتعلو. دیکھیں آپ شروع سے چلتے آ رہے ہیں، جو بھی رول ہیں امر بنانے کے، نہیں بنانے کے، اسم الفاعل کے، اسم المفعول کے، ماضی مجہول کے اور مضارع مجہول کے، بالکل سیم ہے. جب آپ کے پاس ماضی آ گیا تو مضارع بن گیا تو باقی آگے بالکل آسان ہے کہ کوئی کچھ بھی نہ کہے، آپ کو کچھ بھی نہ کروائے، لیکن آپ کے پاس بغیر مولڈ کے، بغیر پہلے پتہ ہوتے ہوئے بھی آپ فوراً اس کو کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو فعل مضارع کا حاضر کا پہلا صیغہ لے لیا، پہلے لا لگا دیں مضارع سے پہلے اور پھر اس کو عطف کر دیں. لا تفتعل تیار ہو گیا ہمارے پاس. لا تفتعل، لا تقترب، لا تغتنم، لا تجتہد، لا تحتسب. چلیں اب آ جاتے ہیں باب افتعال سے اسم الفاعل اور اسم المفعول کی طرف. وہی سارے رولز ہیں جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کو کر لیتے ہیں. اسم الفاعل بنانے کا طریقہ کون بتائے گا؟ جی فرزان جی آپ بتائیے. جی یہ تھا کہ اس میں
فعل हाँ मज़ारे में जो है हम लगाते हैं, मीम लगाते हैं यहाँ पर। जब हम बनाते हैं ना फेल बाब इफ्तिआल से, जब इस्मुल फाइल बनाएंगे तो हम मीम लगाएंगे, तो मीम के ऊपर हम पेश लगाएंगे और फिर शाबाश ये बनेगा मुफ्ताइलु। फॉर एग्जाम्पल बन जाएगा मुफ्ताइलु। लेकिन फिर उसके बाद हम जो है वो जो ऐन कलमा होता है उसके ऊपर हम जबर लगाएंगे जब हम इस्मुल फाइल होगा, तो मुफ्तालु। ठीक है, मैं इस पे करेक्शन थोड़ी सी कर दूं। एक तो शुरू का स्टेप आपने बिल्कुल सही बताया। आप ये याद रखिएगा, जो इस्मुल फाइल है ना, उसमें आइन कलिमा के पीछे जेर आती है, ओ और जब अच्छा, इस्मुल मफूल बनता है तो उसके ऊपर जबर आती है। उल्टा ठीक बता है, दिया। यस, फाइल के लिए जेर, और मफूल के लिए जबर। जबर तो जी। ये बनेगा मुफ्ताइलु। जब फिर चूंकि इसमें ना, तो हम तनवीन लगाएंगे, मुफ्ताइलुन या मुफ्तालुन हो सकता है, मुफ्ताइलन हो सकता है, मुफ्ताइलिन भी हो सकता है। चूंकि इसमें तो कहीं भी किसी जगह भी अपने स्टेटस के एतबार से वो चेंजेस हो सकती हैं। ठीक है, देखें, इसमें मफूल में सिंपल आप ये कर सकते हैं कि आइन कलिमा की हरकत को बदल दें इस्मुल फाइल से, तो तैयार है मफूल। लेकिन स्टेप्स बहरहाल ये है कि शुरू में मीम पेश वाली लगाएंगे, और आइन कलिमा जबर वाला होगा मफूल की सूरत में, और फाइल की सूरत में जेर वाला होगा। बस ये छोटी सी टिप है, ये याद कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। तो लाम कलिमा व तनवीन लगा के क्या बन गया? मुफ्तालुन। अच्छा, ये अब आपके पास माजी आ गया, मुजारे आ गया, मस्तर आ गया, फिर अम्र आ गया, नहीं आ गया, फिर उसके बाद इस्मुल फाइल भी आ गया, और इस्मुल मफूल भी आ गया। सिर्फ दो चीजें आपकी अभी रह गई हैं, बाकी सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कोई कर सकता है तसरीफ? कौन करेगा? जी, ईमान आप कीजिए, इससे कीजिए हा सीन बा इख्तसबा। जी बाजी, दोबारा बताएगा रूट वर्ड। हा सीन बा, ये मोड आपके सामने है। इहतसबा, जी इहतसबा तसरीफ करनी है ना बाजी? हाँ जी, बिल्कुल तसरीफ करनी है। जी, इहतसबा यहतसिबु इहतिसाबन, इहतसिब ला तहतसिब, मुहतसिबुन, 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 मुहतसबुन। मजहूल बनाना है शाबाश, बाजी? ठीक है, बिल्कुल। नहीं, मजबूर तो अभी आपको बताया ही नहीं, इसमें भी बताया ठीक वैसे। जी, चलें आगे जी। चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला वर्ड कोई और बताएगा इंशाल्लाह। जीम हा दाल। जी नुसरत नाज आप कीजिए। बाजी जीम हा दाल जहादा से जी बिल्कुल। इज्तहदा यज्तहिदु शाबाश। इज- इज्तिहादन इज्तहिब हम्म, ला तज्तहिब मुज नहीं, मुज्तहिब बा कहाँ से आ गया? बा ला कहाँ से आ गया? सॉरी बाजी ला ला तजहद ला तजहिदुन ला तजतहिद हाँ जी बिल्कुल। ला तजतहिद इज्तहदा। जी बाजी ठीक है, ला तजतहिद मुजतहिदुन ठीक मुजतहदुन है। शाबाश, बारकल्लाह फी इल्मिका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ उम्मीद लगी गई है, नहीं तो मैं बहुत हो रही थी परेशान कि लोग गताने नहीं सुना रहे। जी बदीरा आप कीजिए, और आप करेंगी जीम मीम आइन इज्तमाअन। इज्तमा यज्तमिउ इज्तिमाअन इज्तमि ला तज्तमि मुज्तमिउन मुज्तमाउन।
ماشاءاللہ بغیر غلطی کے بغیر اٹکے. الحمدللہ رب العالمین. آج کی کلاس تو میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. چلیں اب ایسا کرتے ہیں کہ باب افتعال سے ماضی مجہول بنانے کا طریقہ. اس کے لیے کون بتائے گا کیا کریں گے؟ چلیں یہ ذرا تھوڑا سا ہے باب میں بعض اوقات مشکل ہو رہی ہے. عالیہ آسیہ عبد الباسط، سب سے پہلے کیا سٹیپ ہے جب ہم نے باب کا ماضی ہم نے پہلے بنانا ہے نا، تو ماضی کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ماضی بنا. جی ماضی کے لیے جس طرح سے ہم نے یہ افتعال ہے نا، تو اس کا جو ہے حمزۃ الوصل ہے اس کے اوپر پیش لگائیں. اچھا نہیں، سٹیپ ون میں جو اتنے باب کروائے ہیں سٹیپ ون میرا کیا ہوتا ہے؟ آپ اسی طریقے پہ چلیں گے نا تو آپ کبھی گڑبڑ نہیں کریں گے. سٹیپ ون ہے آخری حرف کو اپنے آخری چھیڑ. حرف کو ویسے ہی رہنے دیں گے، آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دیں گے اور آخری حرف سے پہلے حرف پر زبر لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر علامت مضارع پہ پیش لگا دیں گے اور باقی روح کو ویسے ارے ہی تو رہنے بھی دیں گے. بن نہیں رہا، یہ تو اس ماضی باب بن رہا ہے. ماضی مضارع بن مجہول، رہا ہے. نہیں مضارع نہیں بن رہا سوری تھا، یہ ماضی ہم ماضی نے مجہول مکمل ہی بنا نہیں ہے، کی. سوری. ہاں جی ہر اسٹیپ ڈفرنٹ ہے. آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دیں گے، آخری حرف سے پہلے حرف پر یہ لگائیں گے اور یہ باقی لگا. تمام اور باقی تمام جو متحرک حروف ہوں گے ان کی حرکت پیش میں تبدیل کی. ٹھیک ہے شاباش. اس سے پہلے حرف والے کو چھوڑنا نہیں، اس کے نیچے زیر لگانی ہے. آئین کلمہ کے نیچے زیر آ گئی. اب جو بھی متحرک حرف بچے نا ان پر پیش لگا دیں گے. پہلا حمزہ بھی موجود تھا اور تا بھی موجود تھا جو متحرک تھے. تا کے اوپر زبر تھی اور حمزہ کے نیچے زیر تھی، تو دونوں پہ پیش آ گئی تو کیا بنا؟ اف تو الا، اف تو الا، اف تو الا. ٹھیک ہے جی فرزانہ، آپ جی بنائیے باب افتعال سے مضارع مجہول بنانے کا طریقہ. جی اس میں جو ہم نے جیسے بنایا تھا بھی ماضی مجہول بنایا تھا اسی کو ہم لیتے جی ہیں. تو جیسے فعلا تھا تو ہم وہی کہتے ہیں کہ لام کلمہ جو ہے عین کلمہ پر یہاں پر زبر لگے گی اور لام کلمہ تو کو ہم نے چھیڑنا نہیں ہے. تو یہ ٹھیک ہو ہے. جائے گا اور جو علامت مضارع ہے اس پر پیش لگ جائے گی تو یہ ہو جائے گا ٹھیک یف آلو. اب یہاں پہ نہیں کیونکہ تا باب افتعال ہے تو یہاں پہ لگے گا ٹھیک. یف تألو. شاباش شاباش، بالکل آپ نے آگے پیچھے بتایا لیکن ماشاءاللہ بالکل درست بتایا. اگر آپ یہ سٹیپس یاد کر لینا تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا کہ کچھ چیز غلطی سے بھی نہیں چھوٹے گی. چونکہ ترتیب ایک بنی ہوگی نا تو بہت اچھا رہے گا. اسمامون آپ دوبارہ کس سے بنائیں گی مضارع مجہول؟ ہاں سین باب سے مضارع بنائیے، سوری مجہول بنائیے، ماضی کا بھی اور مضارع کا بھی. ہاں سین با. حاسبا، احتسبا، جی ہاں احتسبا جی. اور یحتسبو، احتسبا مضارع یحتسبو. جی آپ نے آجیہ مضارع تو بالکل درست بنایا، مضارع بالکل درست بنایا ہے، لیکن ماضی جو ہے نا اوہ توسیبا تا کے اوپر پیش آئے گی. احتسبا. اوہ توسیبا جی یحتسبو، اوہ توسیبا یحتسبو. احتسبا. آپ جب نیا کوئی مولڈ بنائے نا یا کوئی نیا لفظ بنائیں تو بہت آہستہ آہستہ اس کو پروناؤنس کریں تاکہ کلیئر ہو آپ خود بھی اور سننے والا بھی. ٹھیک ہے. جی اوہ توسیبا. اچھا چلیں اب باری ہے ایمان دانش. ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے، اب آپ پوری تصریف ہے نا آپ کے سامنے تو شروع جی جیم ہا دال.
इज्तहदा, इज्तहदा, इससे पूरी तसरीफ बनानी है बाजी। हाँ जी, पूरी तसरीफ बनाई है। जी जी। इज्तहदा यज्तहिदु इज्तिहादन, इहतजिद ला तहतजिद, ठीक, मुहतजिदुन मुहतजदुन नहीं जीम आपका आगे चला गया, ये शुरू में है। इज्तहा सॉरी बाजी, मुज्तहिदुन मुज्तहदुन ठीक है, उज्तहिदु युज्तहदु। जी जी। माँ आप ऐसा कीजिएगा, इसी को करें दोबारा। जी इज्तहाद जीम हा दाल से। जी जी बिल्कुल, यज्तहिदु इज्तिहादन, इज्तहिद ला तज्तहिद, ला तज्तहिद, मुज्तहिदुन मुज्तहदुन, उज्तुहिदा युज्तहदु। बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे। आप बहुत सौ को आगे सिखाने वाली बने। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहादा, उसने कोशिश की, जब बाब इफ्तियाल में आ गया तो बन जाएगा इज्तहदा। अब बनाइए इज्तमा। जी गुलसुए हिना बिलाल करेंगी इसको। इज्तमा, जी मैम। इज्तमा यज्तमिउ इज्तिमाअन, अब जो इसका फेल अमर बन जाएगा इज्तमाइद ला तज्ता ला 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 तज कंफ्यूज होगी ला क्या हो गया यज्तमी ला तजमाई अपने मुज्त नहीं ठीक नहीं हुआ। गुलसे शुरू के दो ठीक थे बस। गुल आप बोलिए। जी मैम। इज्तमा यज्तमिउ जी इज्तिमाअन, इज्तमि ला तज्तमि, मुज्तमिउन मुज्तमाउन, और उज्तुमिआ और यज्तमाउ। मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है। और मुज्तहदुन, जी मैम। मुज्तमिउन मुज्तमाउन, उज्तुमिआ उज्तुमिआ और यज्तमिउ। मैम इसमें तो जबर आएगा ना आखिर में, ये यज नहीं वाला आएगा। युज आएगा मैम, इसमें नीचे युज्तमाउ आएगा मुजारे मजहूल में। वैसे ही है। इतनी आखिर तक हम लोग इसको बार बार और एक नहीं लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी इंसान है हम, कोई ना कोई एरर छूटा है। अल्लाह ताला हमें माफ करे। और मुझे फिक्र यही लगी रहती है कि जो गलती चली गई वो फिर कैसे दुरुस्त करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला माफ करे हमें। बारीक बीनी से पर टाइपिंग एरर है हमारे। अच्छा, अब आ जाते हैं बाब इख्तियार की खुसूसियात की तरफ। ये बाब जो है ना, इसमें शिद्दत और मुबालिगा का मफहूम पाया जाता है। जो भी काम करें उसको एहतमाम से करें, अहमियत दे के, शिद्दत और मुबालिगा, बहुत ज़्यादा कोशिश का मफहूम इसमें पाया जाता है। इसमें
تو جیسے جہادا اس نے کوشش کی، سمپل ایک 3 حرفی روٹ ہے. تو اجتہتا جب وہ اس باب میں آ جائے گا جیم ہا دال، اس نے انتہائی کوشش کی. کسبہ اس نے کمایا، اکتسبہ اس نے محنت سے کمایا، پورے اہتمام کے ساتھ کمایا. دوسری جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے کہ اس میں تصنع کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. مثلا کتبہ اس نے لکھا، اکتتبہ اس نے خود سے لکھا، محنت کر کے لکھا. خلقہ اس نے بنایا یا پیدا کیا. اختلقہ اس نے خود سے گھڑ لیا. تو یہ ان معنوں میں آتا ہے. خلقہ اس نے پیدا کیا یا بنایا، اختلقہ اس نے خود سے بنا لیا، مطلب کوئی اس کی بنیاد نہیں ہوتی، لیکن اہتمام کر کے اس نے وہ اس میں اس کو کر لیا بہت محنت کے ساتھ. پھر یہ ہے کہ اس میں کبھی کبھی یہ فعل لازم کا معنی بھی دیتا ہے. جیسے جمع اس نے جمع کیا، جب یہی روٹ باب افتعال میں آئے گا نا تو یہ بن جائے گا اجتمع، وہ جمع ہو گیا. پہلے اس نے تھا کہ اس نے جمع کیا، مفعول چاہیے نا، کس کو جمع کیا، کسی چیز کو جمع کیا ہوگا. باب افتعال میں آ کے یہ روٹ جو ہے اجتمع، وہ جمع ہو گیا. ہدا اس نے ہدایت دی. باب افتعال میں آ کے یہ ہو جائے گا اہتدا، اس نے ہدایت پا لی، خود سے پا لی. پھر اس باب کی جو ایک خصوصیت ہے کہ اس میں شرکت کا مفہوم پایا جاتا ہے. سبقہ وہ سبقت لے گیا. استبقہ جب اس باب میں آ جائے گا یہی روٹ تو استبقہ بن جائے گا، وہ دوسروں کے مقابلے میں سبقت لے گیا، دوسروں سے سبقت لے گیا. یہ ہے باب افعال کی خصوصیات. اس میں آپ نے پڑھا شدت اور پھر تصنع، اور اس کے بعد باب یہ کبھی کبھی فعل لازم کا معنی بھی دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ شرکت کا مفہوم پایا جاتا ہے. اب اس باب میں نا کچھ اس کے خصوصی قواعد بھی ہیں، خصوصی قاعدے ہیں، خصوصی رولز ہیں جن کو پڑھے بغیر آپ اس باب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے. ابھی تک جو ہم نے جتنے بھی افعال کیے ہیں نا وہ سمپل تھے، ایسا اس میں کوئی چیز نہیں تھی. لیکن جیسے ہی جیسے روٹ ہوتا ہے نا، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، 3 روٹ ہوتے ہیں، حرف ہوتے ہیں، حروف اصلیہ جنہیں کہتے ہیں. باب افتعال میں اگر فا کلمہ والی جگہ پر دال، دال یا زا میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دال، دال یا زا. تو باب افتعال کی جو تا ہے نا اس کو دال میں بدل دیتے ہیں. پھر بولتی ہوں، باب افتعال میں اگر فا کلمہ کی جگہ پر دال، دال یا زا ان میں سے کوئی حرف ہو، فا کلمہ کی جگہ پر، کلیئر کروں، تو باب افتعال کی تا کو دال میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ آپ کو مثالیں کر آپ کے سامنے آتی ہیں، پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. فا کلمہ کی جگہ اگر دال آ جائے، مثلا پہلے ہی فا کلمہ کی جگہ دال آ رہی ہے، تو ایک تو تا کو ہم نے بدلا دال کی جگہ پہ، اور 2 دال اکٹھی ہو گئی نا، ایک فا کلمہ کی دال اور ایک تا سے تبدیل شدہ جو دال ہے، 2 دالیں ہو گئی. تو روٹ ہے ہمارا دال فا لام. دیکھیں فا کلمہ کی جگہ دال آئے گی تو کیا بن جائے گا؟ اد تخلا، یہی بنا نا ماضی، اد تخلا. تو ہم کیا کریں گے؟ فا کلمہ والی دال کو ہم لائیں گے اور تا کی جگہ دال آ جائے گی، تو کیا بنا؟ اد دخلا، 2 دال اکٹھی ہو گئی نا.
تو جب دو دال اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر ایک حرکت والی ہوگی ایک ساکن ہوگی، ان پہ لگا دیں گے تنوین، ادخلا ہو گیا. سمجھ آئیے؟ جی تشدید آ جائے گی، بالکل شد آ جائے گی. لیکن یہ جو رولز ہیں نا، یہ جب میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھے تھے تو بہت بار بار پڑھنے کے بعد سمجھ میں کچھ دماغ میں بیٹھا تھا. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اس کو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 سے 6 دفعہ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی سمجھ آئے گی کہ ہو کیا رہا ہے. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ اس کو بس خود لکھیں اور اپنے ہاتھ سے نکالیں گے تو پھر جلدی بھی سمجھ آئے گی. دال خا لام روٹ، تا کو ہم نے دال کی جگہ بدل دیا تو 2 دال اکٹھی ہو گئی. اد تخلا سے اد دخلا ہو گیا. تو جب 2 دال اکٹھی ایک جگہ پہ ہو گئی تو ہم نے تشدید لگا دی تو یہ بن گیا اد دخلا. اور پھر مضارع کیسے بنے گا؟ ید تخلو، فا کلمہ کی جگہ دال آئی تھی نا، تو ید تخلو، تو دونوں دال اکٹھی ہو گئی تو پھر کیا ہم نے کیا؟ ید داخلو، ید داخلو، تشدید آ جائے گی. تو اگر دال سے تبدیل شدہ دال کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ایز اٹ از ہی رہتی ہے. اگزامپل ہم آپ کے سامنے ہے. تو دال خالام کو جب میں نے باب افتعال میں ڈالا تھا تو یہ بن گیا ادخلا. تا کو دال میں چینج کر دیا تو یہ بن گیا اتخلا. اچھا اب آتے ہیں کہ فا کلمہ پر اگر زال یا زا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو تبدیل شدہ دال ہے نا جو ہم نے تا سے تبدیل کی ہے، اس کے مختلف احوال ہیں. تا جو دال میں بدلے گی اس کے مختلف احوال ہیں. دال یا تو باقی رہے گی یا دال کو فا کلمہ کے ہم جن سے بدل دیا جائے گا. یعنی جو فا کلمہ کی جگہ حرف آ رہا ہے نا اسے بدل دیا جائے گا. جیسے تا کو تو ہم نے دال میں بدل دیا، لیکن اگر فا کلمہ کی جگہ پر دال ہے یا زا ہے تو ہم اس کو بھی دال کو اس کی جگہ بدل دیں گے. جیسے زا جیم را روٹ ہے، جب اسے باب افتعال میں ڈالا گیا تو یہ بن گیا از تجارہ، از تجارہ. حمزہ باب افتعال کا ہے نا، زا فا کلمہ پر ہے، پھر باب کی تا ہے، پھر جیم جو ہے وہ عین کلمہ اور را لام کلمہ ہو گیا. تو کیا بنا؟ از تجارہ. ٹھیک ہے، زا فا کلمہ تھی تو اس کو دال سے بدل دیا تو بن گیا از دجارہ. پھر اس دال کو بدلا زا سے ہی، یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ فا کلمہ کے ہم جن سے ہی بدل دیا جاتا ہے، تو دال کو زا سے بدل دیا تو بن گیا از زجارہ. اور پھر دونوں زا کو مش کیا تو بن گیا از زجارہ. اسی طرح مضارع یس تجرو تھا، یس تجرو، یس دجرو بن گیا، تا کو دال سے بدل دیا یس دجرو. یعنی اس طرح بھی رہے گا اور یہ یس زجرو بھی ہو سکتا ہے، یس دجرو بھی ہو سکتا ہے اور یس زجرو بھی ہو سکتا ہے. یہ جو بیچ میں یا نظر آ رہی ہے نا، ایک سائڈ والا اس طرح بھی استعمال ہو سکتا ہے از دجرہ کے طور پر بھی، اور از زجرہ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح مضارع یز دجرو کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یز زجرو بھی آ سکتا ہے. اگر فا کلمہ کی صورت میں ہو، فا کلمہ زال کی صورت میں ہو تو دال اپنی جگہ باقی رہے گی یا
دال کو فا کلمہ کی ہم جن سے بدل دیا جائے گا. یہ دال جو میں بار بار کہہ رہی ہوں نا، یہ تا کلمہ والی بدلی ہوئی دال ہے. پھر سے سمجھیے کہ یا تو فا کلمہ کو دال کی ہم جن سے بدل دیں گے. مثال دیکھیے، دال کاف را مادہ ہے، تو جب باب افتعال میں آئے تو یہ بن گیا اذتکرا. ٹھیک، سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے اذتکرا. اذتکرا کو میں نے جب تا کو دال سے بدلا تو بن گیا اذذکرا. یہ آخر میں لکھا ہوا ہے تیسرے نمبر پہ اذذکرا. تو پھر آپ اس دال کو دال سے بدل دیں گے. میں نے کہا نا کہ ہم جن سے بدلا جا سکتا ہے دال کو، تو کیا بن جائے گا؟ اذتکرا اذذکرا. تو ہم جن سے بدل دیا نا، تو دونوں زال اکٹھی ہو گئی. تو دونوں زال جب اکٹھی ہو جائیں گی تو تشدید آ جائے گی اذذکرا. اسی طرح مضارع یذتکرو، اور جب تا کو دال سے بدل دیا تو کیا بننا تھا؟ یذکرو. لیکن میں نے کہا نا کہ دال کو اس کے فا کلمہ کی ہم جن سے بدلا جا سکتا ہے، تو یہاں بھی زال آ گئی یذکرو. یذکرو یہ بن گیا ہے آپ کا فعل مضارع. تو مضارع بھی تین طرح استعمال ہوا، یذکرو، یذکرو. دوسرا جو ہمارا اہم قاعدہ ہے باب افتعال کا، کہ اگر فا کلمہ صاد، ضاد، طا یا ظا ہو، ان میں سے کوئی حرف ہوگا تو باب افتعال کی تا تبدیل ہو کر تا کی جگہ طا میں تبدیل ہو جائے گی. وہ باب افتعال کی تا طا میں بدل دیں گے، اور پھر اس بدلے ہوئے طا کو فا کلمہ کی ہم جن سے بدلنا جائز ہے. یعنی جو حرف فا کلمہ کی جگہ ہے اس سے ہم اس طا کو بدل سکیں گے. صاد با را، فا کلمہ آ گیا، فا کلمہ کی جگہ آ گیا صاد، تو بنتا ہے با استبرا. تو تا کو ہم نے بدل دیا طا میں، تو یہ درمیان میں دیکھیے بن گیا استبرا. ٹھیک ہے. اور جب دو صاد کٹھے ہو گئے، تو کو ہم نے اس کے ہم جن سے بدلا نا، پہلے اس میں دو صاد ہو جائیں گے، تو دونوں پہ تشدید دے دی اور یہ بن گیا الصبرا. مضارع بنے گا یصطبرو، تا کو طا سے بدلا تو یہ بن گیا یصطبرو. جب فا کلمہ اور یہ طا مل گئے تو دونوں پہ صاد ہی آ گیا یصطبرو 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 یصطبرو، اور پھر یصبرو. یہ اینڈ میں یہ رزلٹ نکلا. استبرا تھا نا، تو جب تا کو طا سے بدلا تو بن گیا استبرا. اب اس بدلے ہوئے طا کو فا کلمہ کے ہم جن سے بدلنا جائز ہے، تو ہم نے اس جائز کو استعمال کیا اور یہاں بھی ہم نے صاد ہی لگا دیا. تو ایسا کر سکتے ہیں. اول تو آپ کریں گے کہ فا کلمہ اگر صاد، ضاد، طا یا ظا میں سے ہے تو باب افتعال کی تا کو طا سے بدل دیں. ٹھیک ہے، یہ تو رول ہو گیا نا. تو طا کو جو فا کلمہ پر حرف ہے اس کے ساتھ اگر ہم مثلا دیکھیں تھے، میں پھر سے سمجھاتی ہوں. صاد با را باب افتعال میں استبرا بنا، تو رول کے مطابق استبرا ہو گیا. یہ تو ہو گیا رول.
اور وہ جو جائز ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے تو کو سواد سے بدل دیا تو یہ بن گیا اس صبرہ. ٹھیک ہے، پہلا سواد ساکن ہے، دوسرے سواد پر زبر ہے، اس صبرہ. تو فعل مضارع بن رہا تھا یستبرو، اس سے بن گیا یستبرو ہو جائے گا پھر، یا پھر یصبرو. یہ میں نے پھر آپ سے کہا ہے کہ تھوڑے سے بالکل پہلی دفعہ میں یہ مشکل ہے ہضم کرنے، تو آپ نے اس کو بار بار سننا ہے اور اپنی کاپی پہ خود اپنے ہاتھ سے نوٹ بک سے لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ چینج کہاں اور کیسے ہو رہی ہے. یہ آگے ایک اور مثال آ گئی. فا کلمہ کی جگہ اگر حروف صاد، ضاد، طا، ظا میں سے کوئی حرف ہو تو باب افتعال کی تا کو طا میں بدل دیتے ہیں، اور پھر اس بدلے ہوئے طا کو فا کلمہ کی ہم جن سے بدلنا جائز ہے. یعنی فا کلمہ پر اگر صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے، جو بھی ہے، تو وہ جو ہم نے تا کو بدلا ہے نا طا سے، تو یہ طا بھی اسی فا کلمہ والا حرف ہی بن جائے گا. اس طربا ضاد را با سے اس باب میں آیا تو تا کو طا میں بدلا اس طربا، اور پھر جب ہم نے طا کو پھر فا والے ہمجن سے بدلا تو کیا بن گیا؟ اس ضربا. دونوں ہم ضاد لے کے آ گئے. اس ضربا. یس تریبو دوسرا پھر بنا یس طریبو، اور پھر دونوں ضاد کٹھے ہو گئے ضاد تو یس ضریبو. اسی طرح تو لام میم روٹ ہے، تو لام عین. تو جب ہم نے شروع میں حمزۃ الوصل لگایا تو کیا بنا؟ اطلع. فا کلمہ پہ تو ہے نا تو اس کو تو ساکن کرنا ہے، پھر تا بولنی ہے، تو یہ تو نے بدلنا تھا تو سے. اب دو تو اکٹھے ہو گئے تو کیا بن گیا؟ اطلع. اطلع ماضی بنا اطلع، اور مضارع کیا بنے گا؟ یت طلعو، یت طلعو. اور یہ تو بہت آسان تھا، پھر آخر میں تجدید آ جائے گی یت طلعو، چونکہ جو تا کو بدلا ہم نے وہ بھی تو تھا اور روٹ کا بھی تو تھا، تو دونوں کو مرج کیا اور وہ تیار ہو گیا الحمدللہ. تو اب آگے ہے ایک ہمارا روٹ ضاد، ضا، لام اور میم. ضا، لام، میم. اب اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. رول وہی ہے جو میں نے پہلے بولا ہے، اسی لیے اوپر کی لائن نہیں بدل رہی، نیچے روٹ بدل رہے ہیں. ضا لام میم سے بنا افتعال بنانا ہے نا ہم نے اس مولڈ پہ، تو از طالما، از طالما. تو تا کی جگہ تو آ گیا تو کیا بنا؟ از طالما. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ تا جو ہے وہ فا کلمہ والا حرف ہی بن جاتا ہے، لے سکتے ہیں آپ اس کو، جائز ہے. تو کیا بنا؟ دونوں ضا اکٹھے ہو گئے از ظلما، اور مضارع ہوا یز تعلیمو، یز طالمو، اور پھر دونوں ضا اکٹھے ہو گئے یز ظالمو. اللہ کرے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے. پریشان نہیں ہونا، یہ بہرحال ہیں تھوڑے سے ٹرکی سے، مشکل سے لگ رہے ہیں، اور پہلی دفعہ میں آپ کو نہیں ہضم ہوں گے. آپ نے اس کے لیے کوئی علاج کرنا ہے، اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، اور علاج یہی ہے کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں اور بار بار لکھیں اور بار بار سمجھیں. اچھا، ایک اور قاعدہ ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ میں نے جو کورس شروع کرنے سے پہلے میں نے یہی بات کی تھی، بلکہ پیچھے جب پچھلا کورس اینڈ ہو رہا تھا
کہ ہم اگلے ایڈوانس کورس میں حروف علت بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن حروف علت پڑھے نہیں جا سکتے تھے جب تک کہ یہ ابواب پورے نہ ہوتے. تو ابواب ابھی تو چل رہے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس 4 کلاسز رہ گئی ہیں تو اس میں اگر ہم حروف علت نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ فا کلمہ کی جگہ جو حروف آتے ہیں علت والے ان کے اپنے رول ہیں، اور پھر جو عین کلمہ پہ حروف علت آتے ہیں ان کے اپنے رول ہیں. جب لام کلمہ پہ حرف علت آ جائے تو اس کے اپنے رول ہیں، کہیں پہ واو آ جائے تو اس کے الگ رول ہیں، جب یا آ جائے گی تو الگ رول ہے. تو اس میں کافی کچھ ہے پڑھنے والا. اللہ کرے ہمارے لیے اگلا ایڈوانس کورس، اسی لیے میں نے اس کو ایڈوانس کورس 1 لکھا تھا کہ بہت کچھ پڑھنے کو ہے. تو ابھی تو جب میں ہی تیاری کر رہی ہوتی ہوں، ریسرچ کر رہی ہوتی ہوں، تو مجھے فکر ہوتا ہے کہ یہ تو بہت کچھ ہے، ابھی کیا کریں. بہرحال جتنا پاسبل ہوگا، جتنا میں کروا سکی اپنی ہمت کی حد سے بھی انشاءاللہ بڑھ کر، تو بس دعا کیجیے گا کہ میرے لیے یہ کام بہت آسان کر دے. دل میں بہت کچھ ہے، نیتیں بہت کچھ ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے نا. تو تیاری بھی، لیسن بنانا بھی، چونکہ یہ پہلے نہیں کروائے ہوئے، تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں تیاری میں بھی اور سلائیڈز میں بھی. اور اللہ میرے لیے آسانی اتنی کر دے کہ جو لکھ رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہ جائے، تاکہ یہ غلطی کنٹینیو نہ ہو. تو روٹ ہے واو، قاف اور یا. اس میں دیکھیں واو بھی حروف علت میں سے ہے اور یا بھی حروف علت میں سے ہے، لیکن ابواب میں بہت زیادہ حروف علت والے آتے ہیں. تو وہ ہم انشاءاللہ جب پھر یہ پڑھیں گے تو پھر اس کو باب کے ساتھ بھی دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ فلاں باب میں یہ آئے تو یہ کیا ہوگا. تو ہم نے ماضی اس سے بنائیں گے نا جب باب افتعال کا، تو یہ بنے گا افتقا. افتقا. جب واو کو ہم نے تا کے ساتھ بدل دیا نا، کیا بنے گا اس پہ؟ فا کلمہ اگر واو یا یا ہو تو اسے تا میں تبدیل کر کے باب افتعال کی تا میں مدغم کر دیتے ہیں. فا کلمہ کی جگہ اگر حروف واو یا میں سے کوئی حرف ہو تو ان حروف کو تا میں تبدیل کر کے آپس کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا. یہ بنا ابتقایا. باب افتعال میں آ کے یہ جو اس کا ماضی بنے گا نا ابتقایا، اور ابتقایا کو کھڑی زبر کے ساتھ میں لکھ رہی ہوں. تو کیا بنا؟ ابتقا. قاف پر بھی زبر تھی، یا پر بھی زبر تھی، تو میں نے اس کو لکھ دیا ابتقا. جب واو کو تا کے ساتھ بدل دیا تو کیا ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فا کلمہ کی جگہ اگر واو یا میں سے کچھ آئے گا تو واو آیا ہوا ہے نا، تو اس کو تا میں بدل دیا تو یہ بن گیا ابتقا. ایک باب کی تا ہے اور ایک واو کو ہم نے بدلا، تو کیا بنا؟ اتقا. ایک فا کلمہ کی تا ہے اور دوسری باب کی تا ہے، تو دو تا جب اکٹھی ہو گئیں تو پھر اس پہ تشدید آ گئی. تو کیا ہم نے کیا؟ اتقا. اتقا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اتقا. اچھا، مضارع جب بنے گا تو کیا ہوگا؟ واو کاف یا سے یو تقی. واو کو تا سے بدل کر بن گیا یت تقی، اور پھر دونوں تا کو جب مرج کیا تو بن گیا یت تقی. یت تقی یہ مضارع ہوا، اتقا ماضی، یت تقی مضارع. ایک اور روٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. اوپر رول وہی ہے لیکن اس میں شروع میں آ رہی ہے یا سین را.
جب اس سے ہم نے ماضی بنایا تو کیا بنا؟ حمزہ جو لگنا ہے پہلے، ای تصارا، یا فا کلمہ کی جگہ یا آ رہی ہے، تو فا کلمہ ساکن ہوتا ہے نا حمزہ کے ساتھ جب آتا ہے، ای تصارا، تو یا کو ہم نے تا سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ اتصارا، درمیان میں جو لکھا ہوا ہے، دو تا اکٹھی ہو گئی، اتصارا، ان دونوں کو مرج کر کے تشدید ڈال دی تو بن گیا لفظ اتصارا، یہ ماضی بن گیا یا سین را کا۔ دیکھیں کہیں آپ کو یا نہیں نظر آ رہی، اتصارا۔ جب مضارع بنائیں گے تو کیا کیا ہم نے؟ مضارع کے لیے یئی تسیرو، علامت مضارع لگائی نا تو کیا بننا؟ یئی، یا پہلی مضارع ہو گئی علامت مضارع، اور فا کلمہ کی جگہ پہ بھی یا آ رہی ہے اور ساکن ہوگی، فا کلمہ ساکن آتا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یئی تسیرو، تو ایک یا علامت مضارع، دوسری روٹ کی یئی تسیرو، روٹ کی یا تا میں بدل گئی تو بن گیا یت تسیرو، شروع میں علامت مضارع اور تا روٹ کی آ گئی اور دوسری تا باب کی آ گئی تو یت تسیرو ہو گیا، مرج کر دیا تو بن گیا یت تسیرو، تشدید آ جائے گی۔ اچھا یہ ایک بات ہے کہ نوٹ میں نے دے دیا ہے کہ واو کی تبدیلی آپ کو لازمی کرنی پڑے گی، یا کی تبدیلی آپ کرنا چاہیں تو کریں ورنہ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ واو کی تبدیلی لازمی کرنی ہے اور حرف یا کی کو تبدیل کرنا آپ کے اختیار میں، کر بھی لیں تو چھوڑ بھی دیں، لیکن یہ ہے کہ اگر قرآن میں کسی جگہ پہ آ رہا ہے تو وہ قرآن میں تو ہم نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ اپنی مرضی کر لیں، وہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھنے، صحیح لکھنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک اور چیز، ایک اور قاعدہ جو بہت ہی اہم ہے اور بہت معروف لفظ ہے اور یہ فعل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، روٹ ہے حمزہ، خا اور زا، تو یہ اس سے ماضی کیا بنتا ہے؟ ایک باب کا ہم نے پہلے لگایا اتخذا، تو جب ہم نے اس کو بدل دیا، جو ہمارا روٹ کا حمزہ تھا تا سے بدلا تو کیا بنا؟ اتخذا، دو تا اکٹھی ہو گئی نا تو ان پہ تشدید دے دی تو کیا بنا؟ اتخذا۔ صحیح ہے، اتخذا، اتخذا سے اتخذا ہو گیا۔ اب آ رہی ہے باری مضارع کی، یاتخذو، جب بھی کسی لفظ میں دو حمزہ جب اکٹھے ہو جائیں گے نا، ایک حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے متحرک حمزہ کی حرکت کے موافق اس میں بدل دیتے ہیں، حرف میں۔ تو یہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ تو اتخذہ کو میں بول دوں پہلے کہ ہم نے کیا کیا، مضارع کو اتخذہ تھا، تو مضارع جب ہم نے اس کو کیا تو یہ بنا یاتخذو، اتخذہ یاتخذو۔ اگر میں یہ جو بات کر رہی تھی کہ دوسرے حمزہ کو ہم بدل دیتے ہیں پہلے حمزے کی حرکت کے مطابق موافق حرف میں، یعنی اگر پہلے حمزے پر زیر ہے نا، جیسے ہمارے یہاں پہ زیر نظر آ رہی ہے، تو دوسرے حمزے کو ہم یا سے، حمزہ کو یا سے بدل دیں گے۔ پہلے حمزہ پر پیش ہے تو دوسرے حمزہ کو ہم واو سے بدلیں گے، پیش کا واو کے ساتھ ہے نا کمبینیشن، پہلے پر زبر ہے تو دوسرے کو ہم الف سے بدل دیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے پہلے حمزہ پر زیر تھی، دوسرا ساکن تھا، دوسرے حمزہ کو ہم نے یا سے بدلنا تھا، جو اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا اتخذا،
قاعدہ یہ تھا، لیکن اس کو خلاف قاعدہ استعمال کیا گیا، خلاف قاعدہ۔ اس دوسرے حمزہ کو بھی تا بدل کر دونوں تا کو حمزہ کو تا سے بدل کے اب دو تا اکٹھی ہو گئی تو دونوں ترج کر دیا تو یہ بن گیا اتخذا، اور پھر فعل مضارع میں تخیز بننا، تو آپ اس اور گیا دونوں تجدید آ کے بعد سمجھے تو کو اچھی سمجھ آ جائے گی اور آپ کے پلے انشاءاللہ کچھ پڑ جائے گا۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ گرامر کی بکس آپ کے پاس ہوں گی، نیٹ سے نکالیے، یا میں نے بھی میرے خیال آپ سے شیئر کی تھی، اس کو بھی دیکھیے اور آپ کی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ زیادہ مثالیں ڈھونڈنے کے بجائے نا انہی مثالوں کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں اور قواعد کے مطابق خود چینجز کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ لیسن کی چلا لیں لیکن لکھیں خود، ادھر سے اسکرین پر دیکھے بغیر، تو انشاءاللہ آپ کو کافی سمجھ آئے گی۔ تو جیسا کہ میں نے مثال دی نا واو کافیہ سے باب افتعال کی، اس میں واو اور یا دونوں حروف علت ہیں، علت کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ قواعد ہوتے ہیں تو جنہیں ہمیں نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ جی جب آپ کر لیں گے نا باب ثلاثی مزید مکمل کر لیے ہوں تو پھر ان قواعد کی اپلیکیشن مشکل ہوتی۔ یہ جو ہماری یہ باب افتعال ہی کے متعلق قواعد تھے، اور انشاءاللہ ہم اگلے کورس میں ہم حروف علت کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ، بلکہ شروع ہی شاید وہیں سے کریں گے۔ تو مضارع کا دوبارہ بتا دیں، آواز کٹ گئی تھی، مضارع کا میں بتا دیتی ہوں دوبارہ، وہ ہے تھوڑا سا۔ جب بھی کسی حمزہ میں دو حمزہ اس طرح اکٹھے ہو جائیں کہ ایک حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے ساکن حمزہ کو پہلے متحرک حمزہ کی حرکت کے موافق تبدیل کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ تو رول ہو گیا نا، تو اس میں ہم نے یہ کرنا تھا یہ والا، ٹھیک ہے، یہ فعل مضارع ہے۔ کیا بننا تھا؟ میں بات کرنے میں میرے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ حمزہ خا دال یہ تھا نا روٹ، تو ایک باپ کا بھی حمزہ آ رہا ہے تو دو حمزے اکٹھے ہو گئے، تو اس کو ہم نے اس طرح کیا کہ جب علامت مضارع لگ گئی اور یہ حمزہ بھی لگا تو بنا کیا یا تخیزو، یا تخیزو، تو اس حمزہ کو ہم نے تا سے بدلا ہے، تو کیا بنا یت تاخیزو، یت تاخیزو، تو دونوں تاؤں کو مرج کر دیا۔ یہ خلاف قاعدہ رول ہے ہمارا، جس کو میں نے کہا نا خلاف قاعدہ ہے، تو یت تخیزو ہو گیا، یت تخیزو، اس طرح یہ فعل مضارع بنا۔ پھر دوبارہ بول دیتی ہوں، یہاں پر آپ دیکھیں پہلے حمزہ پر زیر تھی، دوسرا ساکن تھا، دوسرے حمزہ کو ہم نے یا سے بدلنا تھا، تو اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا ای تخذا، قاعدہ یہ تھا، لیکن اس کو خلاف قاعدہ استعمال کیا، اس دوسرے حمزہ کو بھی تا سے بدل کر دونوں تاؤں کو پھر مرج کر دیا اور یہ بن گیا اتخذا، یا تخیزو بننا تھا تو آپ نے کیا کیا، اس حمزہ کو تا سے بدلا اور یہ بن گیا یتخذو، دونوں تاؤں کو ہم نے مرج کر دیا تھا تو تشدید آ گئی، تو یتخذو فعل مضارع بنا۔
ٹھیک ہے، یہ خلاف قاعدہ کچھ رول تھا ہمارا باب اختیال کے لیے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھا. تو ٹائم ہمارا پورا ہو رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. بہرحال یہ میں پریکٹس میرے حساب سے کچھ کمی رہی ہے، لیکن میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا کم ٹائم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. آپ کا پریکٹس نہیں ہو سکی. بہرحال یہ آپ کے لیے کچھ میں نے نکالی تھی مثالیں آخر میں جو ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کروا سکی، تو یہ آپ کے سامنے فل کر دیے. اب آپ نے اس کو بولنا ہے. پلیز اس کو بولیے، دن بھی بولیے، رات بھی بولیے، جب ٹائم ملے آپ بس اس کو لگ جائیے. یہ آپ کے پاس گولڈن ٹائم ہے اس کی پریکٹس کرنے کا. ایک دفعہ یہ کورس نکل گیا تو پھر نہیں ہو پائے گا جو اب ہو سکتا ہے. اس میں کوئی مشکل آتی ہے تو آپ مجھے ضرور بتائیے، اور آپ پلیز اس کو وائس میسج مجھے کیجئے اور میں انشاءاللہ کریکشن کروں گی. یا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، طاقت دے اور فلوئنٹ ہو جائیں. آپ سمجھ کے کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسان کرے، میرے لیے بھی آسان کرے. تھوڑا سا کورس رہ گیا، تھوڑی سی محنت اور ہے آپ کی بھی اور میری بھی. انشاءاللہ پھر اگلے کورس میں اس کو باقی کو کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.